اب اس میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہم نے ایسی اکانومی بنا لی. اس میں ایک آبویسلی ہماری لیڈرشپ کا تو بہت بڑا رول ہے، اور ہماری عوام کا بھی رول ہے، ہمارے ڈومیسٹکلی بزنس کا بھی رول ہے، ساروں کا رول ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس 75 سال کی جو جرنی ہے اس میں ہمارے ساتھ تقریباً IMF 24 دفعہ تو ہم نے IMF پروگرام کیا ہے، اور ہم نے IPPs کے معاہدے کر لیے جس میں امپورٹڈ فیول ہم نے ڈالرز میں پے کرنا تھا، اور اس جی کی رسپانسبلٹی گورنمنٹ نے لی. اس کے ساتھ جو پیسہ آیا کیپیسٹی پیمنٹ وہ بھی ڈالرز میں کرنی تھی. تو ہم نے ان اے وے اپنی انرجی کو ہم نے ڈالرائز کر دیا. یہ جو انورڈ لوکنگ اکانومی ہے یہ نہ صرف کہ یہ ایکسپورٹ نہیں کرتی، اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ بیوروکریٹس کرتے ہیں، سرکار جو ہے وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی، اور وہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں ہر خطے میں پہنچتی گئیں. پاکستان کی ایگریکلچر جو ہے وہ دنیا کی جتنی بھی پروڈکٹیوٹی انڈیکیٹرز ہیں اس میں تقریباً سب سے کم ہے. یہ اب ریفارمز آنی ہے، نیا IMF پروگرام بھی آئے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا انلیس ہم ریفارمز کریں کہ اس اکانومی کا رخ جو ہے وہ ہم آؤٹ ورڈ کریں. اس میں جو ہم نے اکانومی میں ویسٹڈ انٹرسٹ کریٹس کیے ہوئے ہیں وہ ختم کریں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا رول ختم کریں، حکومت کا اکانومی میں رول ختم کریں، حکومت کے اخراجات کو سلیش کریں، فائنینشیل سسٹم کو درست کریں ٹو سرو دا نیڈس آف دی اکانومی، اور اکانومی کو انٹرنیشنل مارکیٹس میں کمپیٹیٹو کریں، اور وہ ہمارے انٹرپرینورز جو ہیں وہ جا کے انٹرنیشنل مارکیٹس میں پارٹیسپیٹ کریں. السلام علیکم، یہ ہے فیڈرل پوسٹ اور میں ہوں حسن ظفر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں آپ کے سامنے جو ہمارے ایک عامیانہ سی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان کی اکانومی کے بارے میں، وہ پکچر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آپ ذرا اس کا ہمیں بتائیے کہ ہم اس میں سے اس ساری سچویشن میں سے کیسے نکلیں. جو آپ سے بھی ہماری بات ہوتی رہی ہے اور آپ سے ہی سمجھتے آئے ہیں ہم کہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس بیچنے کے لیے کم چیزیں ہیں اور خریدتے ہم بہت زیادہ چیزیں ہیں ان سمپل ٹرمز. تو اس سے ہمارا بیلنس آف ٹریڈ خراب ہوا، اور ہم پیسے بورو کرتے ہیں IMF سے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اور وہ پیسے ہم استعمال کرتے ہیں قرضے ہی واپس کرنے کے لیے، یعنی کہ ہمارے پاس پروڈکشن نہیں ہے چیزوں کی جنہیں بیچ کے ہم کوئی پیسے کما کے وہ قرضے واپس کریں. تو یہ سچویشن ہے، اور اب آگے یہ 24 ریویو میں جائیں گے ہم اپریل میں. تو یہ اس سے ساری سچویشن سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں یہ سوال تو آپ نے جو پوچھا ہے بڑا گہرا سوال ہے، اور اس کے پیچھے جو کازز ہیں اس پہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور اس کے جو سلوشنز ہیں اس کے اوپر بھی مطلب داستان بنائی جا سکتی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ہم نے پچھلے لیٹ سے جب سے انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں بلکہ اس سے بھی پہلے سے ایک ایسی اکانومی بنائی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں انورڈ لوکنگ. انورڈ لوکنگ کا مطلب ہے کہ یہ اکانومی اندر کی طرف دیکھتی ہے، باہر کی طرف نہیں دیکھتی. اندر کی طرف کا مطلب اکنامک ٹرمز میں ڈومیسٹک جو ہے ہماری اکانومی اس کی طرف، ایکسٹرنل اکانومی کی طرف نہیں دیکھتی، یا ڈومیسٹک مارکیٹس کی طرف دیکھتی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹس کی طرف نہیں دیکھتی. سو یہ ایک انورڈ لوکنگ اکانومی ہے لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بھی چلانے کے لیے اس کو امپورٹس بہت کرنی پڑتی ہیں. اور امپورٹس کیا کرنی پڑتی ہیں؟ وہ سب سے بڑی جو امپورٹ ہے وہ ہمیں انرجی امپورٹ کرنی پڑتی ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم بہت سے را مٹیریلس امپورٹ کرتے ہیں، فنشڈ گڈس بھی امپورٹ کرتے ہیں، مشینری بھی امپورٹ کرتے ہیں، گاڑیاں بھی امپورٹ کرتے ہیں. سو جتنی بھی مینوفیکچرڈ چیزیں ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ را مٹیریل فارم میں بھی ہیں، ایگریکلچر پروڈکٹس بھی، کھانا بھی ہمارا پورا نہیں ہوتا، اس کو بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں. لیکن ایز یو سیڈ ایکسپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے جو پروڈیوسر ہے، خواہ وہ ایگریکلچر میں ہو یا وہ مینوفیکچرنگ میں ہو، ایون سروسز میں، وہ گلوبلی کمپیٹیٹیو نہیں ہے، اور یعنی کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا انٹرنیشنل اینٹیز کا یا کمپنیز کا یا ملکوں کا، prices and quality. in both price and quality, in design, in delivery, in timing, logistics, ہر چیز میں it is lacking. The Pakistan economy is lacking. اب اس میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے یہ ہم نے ایسی اکانومی بنا لی. Yes. تو اس میں ایک آبویسلی ہماری لیڈرشپ کا تو بہت بڑا رول ہے، اور ہماری عوام کا بھی رول ہے، ہمارے ڈومیسٹکلی بزنس کا بھی رول ہے، ساروں کا رول ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس 75 سال کی جو جرنی ہے، اس میں ہمارے ساتھ تقریباً IMF 24 دفعہ تو ہم نے IMF پروگرام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہر IMF پروگرام کے ساتھ ہمارا ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک بینک، ادر انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا بھی خاصا بڑا رول رہا ہے. سو یہ تمام دنیا کے بڑے بڑے ادارے اور تمام پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کے اکانومسٹ، ان ساروں نے جو پالیسیز پاکستان کے لیے بنائی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک انورڈ لکنگ اکانومی مل گئی ہے. دوسرا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بیرون ملک قرضے جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کو ہم سروس نہیں کر سکتے. ہم ان کے انٹرسٹ دینے کے بھی قابل نہیں ہیں، اور انٹرسٹ دینے کے لیے بھی ہمیں نئے قرضے لینے پڑتے ہیں. یعنی کہ ہم ایک ڈیٹ ٹریپ میں پھنس گئے ہوئے ہیں. سو اس ڈیٹ ٹریپ کی رسپانسبلٹی میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستانی لیڈرشپ اور اداروں پہ بھی جاتی ہے، اور انٹرنیشنل اداروں پہ بھی جاتی ہے جو پاکستان کو دیتے رہے ہیں، قرضے دیتے رہے ہیں. ورلڈ بینک کے ہمارے اوپر ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، IFI، جس سے ہم کہتے ہیں 45 ارب ڈالر کے ان کے قرضے ہیں. پھر ہمارے پہ تقریباً اتنے ہی ڈالرز کے چین کے قرضے ہیں، پھر باقی سعودی عربیہ، دوسرے ملکوں کے قرضے ہیں. سو یہ چین اور سعودی عربیہ کو تو میں بلیم نہیں کروں گا، کیونکہ وہ اتنی ہماری اکنامک پالیسیز میں ان کا دخل نہیں ہے. لیکن IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان لوگوں کا تو خاصا رول رہا ہے ہمارے اکنامک مینجمنٹ میں، اور فائنینسنگ بھی ہمیں یہ دیتے رہے ہیں کہ ہمیں جو گیپس تھے جو ہسٹوریکلی ہمیں خود پورے کرنے چاہیے تھے، وہ ہم نے قرضوں سے پورے کیے. سو ایک تو یہ ہے کہ ہم اب قرضوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کے بعد اگر فردر انالیسز میں ہم جائیں تو ہم نے یہ امپورٹ ڈپینڈنسی جو ہے، یہ انرجی سیکٹر کے ذریعے ہمارے ملک پہ ایک قسم کی ہماری لیڈرشپ نے بھی مسلط کی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 90 کی دہائی سے پہلے پاکستان کی تقریباً 70% بجلی جو ہے وہ پانی سے بنتی تھی، اور اب جو اگر آپ دیکھیں تو 70% بجلی جو ہے وہ فیول سے بنتی ہے، جو کہ امپورٹڈ فیول ہے، کولا ہو یا تیل ہو. تو یہ ایک ہم نے ڈیلیبریٹ سوئچ کیا ہے اوور دا لاسٹ 30 years اور سو، اور یہ ہماری لیڈرشپ نے کیا ہے.
جو مراد کیا ہے کہ رانگ ڈیسیژنز کیے؟ جی سب سے پہلے بات ہے کہ پولیٹیکلی ہم نے پہلا جو حملہ ہوا انرجی سیکٹر میں وہ اس وقت ہوا جب ہمارے ملک میں ایک بحث چل پڑی کہ پاکستان کو ڈیم نہیں بنانے، پرٹیکولرلی اگر پیپلز پارٹی کالا باغ ڈیم اور ادر ڈیمز، موسٹ ڈیمز، کالا باغ ڈیم اور کالا باغ ڈیم کے ساتھ جو باقی ڈیمز تھے ان کے اوپر بھی ایک قسم کا فل سٹاپ لگا. اس میں پالیٹکس بن گئی. اے این پی اور پی 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 ان دونوں نے بڑی ڈٹ کے مقابلہ کیا اور وہ اس طرح سے ہوا کہ یہ انتشار پڑ گیا کہ یہ جو پانی ہے انڈس کا اور ہمارے 5 دریاؤں کا، اس کو ہم آپس میں کیسے اس کی تقسیم کریں گے، کون استعمال کرے گا. ایون دو ہمارے پاس انڈس کی جو واٹر ایک ٹریٹی ہے انڈیا کے ساتھ اور اس کے ساتھ پھر فالو اپ واٹر کا معاہدہ بھی ہے پروونسز میں کہ کیسے شیئر کرنا ہے، لیکن اس کو واٹر مینجمنٹ کو ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکے اور ڈیمز جو جتنے بننے چاہیے تھے وہ نہیں بنائے. جو انڈس کیسکیڈ ہے جہاں پہ تقریباً 1,00,000 میگا واٹ بجلی کی کیپیسٹی ہے، اس کو ہم نے استعمال نہیں کیا اور تقریباً 75 سال ہم نے ضائع کر دیے اس معاملے میں. سو اگر آپ ایک چھوٹی سی اسٹیٹسٹک ہے کہ موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز میں، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، ساؤتھ افریقہ میں جو اس طرح کے بڑے دریا ہیں جس طرح پاکستان کے دریاؤں کا سسٹم ہے، تو وہاں پہ پانی کی سٹوریج وہ تقریباً 3 سال تک کر سکتے ہیں. یعنی کہ پانی جو ڈیموں میں وہ رکھ سکتے ہیں، 3 سال کی ضروریات وہ رکھ سکتے ہیں. پاکستان کے ڈیموں میں 28 دن کی صرف کیپیسٹی ہے پاکستان کے پانی کو سٹور کرنے کی. صاحب ہیں اکانومسٹ ہیں، میں ابھی ان کا آپ کے سامنے نام نہیں لینا چاہتا، ان سے میں بات کر رہا تھا 2 دن پہلے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم کالا باغ ڈیم بنا لیں تو ان کی پاس، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسٹڈی کنڈکٹ کی ہے وہاں، تو انڈس میں تو اتنا پانی ہی نہیں ہے کہ ہمارے ڈیموں کو بھر سکے، تو وی لیک واٹر، تو ڈیم بنا کے ہم کیا کر لیں گے؟ I don't know. نہیں، وہ پرابلم یہ ہے کہ اور جس کی وجہ سے ہمیں پانی ڈیم بنانے کی ضرورت بھی ہے کہ ہمارے جو ڈیمز ہیں یہ بڑے سیزنل دریا ہیں اور 80% جو ہماری فلو ہے بارش کی جو آتی ہے یہاں پہ پریسیپیٹیشن ہوتی ہے وہ 3 مہینے میں ہوتی ہے جو برسات کے مہینے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں فلڈنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ دریا میں ہمارے جو پانی ہے وہ گلیشیئرز کے پگھلنے سے آتی ہے جو کہ اسی وقت کوئنسائڈ کرتی ہے جب بارشوں کا بھی سیزن ہوتا ہے. سو پانی ہمارا جو ہے وہ تقریباً سال میں 3 مہینے میں پورا پانی آ جاتا ہے اور اس کو ہم نے استعمال 12 مہینے کرنا ہوتا ہے. تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو آپ سٹور کریں اور 12 مہینے پہ استعمال کریں، اور جو پانی لوور ریپیرین جیسے سندھ ہے اس کی ضروریات بھی پوری ہوں، اپر ریپیرین پنجاب اور کے پی ہیں اس کی بھی ہو، اور پھر بلوچستان میں بھی کئی ایریاز ہیں جہاں پہ پانی کی شدید ضرورت ہے. تو پانی کو ہم آپٹیملی استعمال کرتے، سائنٹیفکلی استعمال کرتے، تو وہ ہم نے نہیں کیا. اس کے نیچرلی امپیکٹ ہے ہمارا بجلی کے اوپر، بہت اس کا اثر ہوا ہے کیونکہ جب نئی واٹر ریلیٹڈ بجلی آئی تھی تو وہ تقریباً مفت تھی کیونکہ بائی پروڈکٹ تھی. اس کے لیے نہ آپ کو کوئی فیول چاہیے اور پانی آپ نے سٹور کیا ہو، اس کو جب آپ ریلیز کرتے ہیں تو آپ کو اگر جنریٹرز لگا لیں تو اس کی مارجنل کاسٹ بہت کم ہے. سو پہلا کام تو ہم نے یہ کیا کہ اس کو ہم نے ڈسکنٹینیو کیا اور اس کو ریپلیس پھر ہم نے امپورٹڈ فرنس آئل اور امپورٹڈ ڈیزل پہ کیا. مائی میموری سروز می رائٹ تو یہ 94 میں بے نظیر صاحبہ نے یہ
جی جو اس پالیسی وقت اس اس میں ہمیں یاد ہے کہ وہ 1-1.5 روپے یونٹ بجلی ہوتی تھی اور اس وقت 11 روپے کچھ اس طرح کی فگر تھی جس پہ یونٹ پہ بجلی چلی گئی تھی. تو اس زمانے میں بہت بڑا جمپ لگ گیا تھا بجلی کی جی قیمت. بٹ اس کا پرابلم یہ ہوا کہ کیونکہ یہ فیول جو تھا یہ امپورٹڈ تھا اور ہم نے آئی پی پیز کے معاہدے کر لیے جس میں امپورٹڈ فیول ہم نے ڈالرز میں پے کرنا تھا اور اس جی کی رسپانسبلٹی گورنمنٹ نے لی. اس کے ساتھ جو پیسہ آیا کیپیسٹی پیمنٹ وہ بھی ڈالرز میں کرنی تھی. تو ہم نے ان اے وے اپنی انرجی کو ہم نے ڈالرائز کر دیا اور ایسی اکانومی میں جو ایکسپورٹ کرتی نہیں تھی. تو ایک تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک جھٹکا لگا تھا جس سے یہ گڑبڑ ہوئی. دوسری بڑی بات اس سے پہلے ہوئی تھی جو یہ تو 90s کی میں بات کر رہا ہوں. 70s کی جو تھی اور 60s اور 70s میں ہماری اکانومی آپ کو پتہ ہے کہ اچھی خاصی انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہی تھی اور اس میں پھر ہم نے سڈنلی ایک نیشنلائزیشن کا پروسیس شروع کیا کہ جس میں ہم نے کمانڈنگ ہائٹس آف دی اکانومی جسے کہتے ہیں بڑے بڑے صنعتیں اور بڑے بڑے کاروبار جو ہیں وہ حکومت نے نیشنلائز کیے اور اوور نائٹ آپ نے اکانومی کو بیوروکریسی کے حوالے کر دیا. پہلے وہ زیادہ تر انٹرپرینیوریل مینجمنٹ کے انڈر تھی اکانومی اور خاصی تیزی سے گرو بھی کر رہی تھی انڈسٹریلائز بھی ہو رہی تھی. اس کے بعد جب ہم نے نیشنلائزیشن کیا تو پھر ہم نے بیوروکریسی کے ہاتھ میں یہ ساری اکانومی دے دی اور بیوروکریٹک جو مینجمنٹ ہے وہ اتنی ایبل نہیں ہے کہ وہ گلوبلی کمپیٹ کر سکے. سو ایک نیچرلی ہماری اکانومی انورڈ لکنگ ہوتی گئی کہ ساری جو ہماری کارپوریٹ یا انڈسٹری تھی وہ بھی ڈومیسٹک ڈیمانڈ پوری کرنے میں لگی رہی اور جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز والا سارا قصہ آ گیا جو اس وقت بوجھ بنا. اور وہ سارا ڈومیسٹک اکانومی کے لیے اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جو فوڈ آئٹم ایگریکلچر جو ہے وہ بھی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے کر دی کہ ہم نے فوڈ سیکیور ہونا ہے. اس لیے ہائی ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر جس میں آپ کہہ سکتے ہیں پھل ہیں جس میں آئل ہے جس میں آپ کی ویجیٹیبلز وغیرہ آ جاتی ہیں یا ایکسپورٹ اورینٹڈ ایگریکلچر کی بجائے ہم نے فوڈ سیکیورٹی کے اوپر فوکس کیا. اور فوڈ سیکیورٹی میں پھر یہ کیا کہ جو گندم تھی کم از کم اس کو گورنمنٹ نے پروکیور کرنا شروع کر دیا. اس کی پرائسنگ بھی گورنمنٹ نے کرنی شروع کر دی, اس کی سٹوریج بھی گورنمنٹ نے شروع کر دی. یعنی کہ فارمر کو آپ نے مارکیٹ فورسز پہ ایکسپوز نہیں کیا اور کنزیومر کو بھی آپ نے مارکیٹ سے الگ رکھا اور گورنمنٹ نے ساری اس میں اپنا رول ادا کیا جس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کی جو سرکاری افسر مینج کرتے ہیں اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وقتاً جی وہ مطلب سٹوریج میں بھی خرد برد ہوتی ہے. پھر وہ قرضے حکومت کے بنتے ہیں اس کے اوپر جو اس کی ہولڈنگ کاسٹ ہے وہ بھی پوری طرح سے ہم ریکور نہیں کرتے. پھر سبسڈی کرتے ہیں تو گندم کی بوریاں دینے پہ اتنی سفارشیں ہوتی ہیں اور وہ اس کا اتنا قصہ ہے. تو وہ ایگریکلچر کو بھی آپ نے گورنمنٹ ڈومینیٹڈ کر دیا. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انورڈ لکنگ اکانومی ہے یہ نہ صرف کہ یہ ایکسپورٹ نہیں کرتی, اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ بیوروکریٹس کرتے ہیں. سرکار جو ہے وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی اور وہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں ہر خطے میں پہنچتی گئیں.
سو یہ جو اسٹیٹ کنٹرول ہے آن دی اکانومی یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور اس Now, کی two things I understand from your discussion. ایک تو 1970s کی نیشنلائزیشن اور 1994 میں آئی پی پیز یعنی یہ پاور کمپنیاں جو آئیں یہ دونوں آئیں پیپلز پارٹی کے دور میں, کیونکہ پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس رہا ہے. ابھی ہم نے 2008 اور 13 کے دور میں بھی دیکھا تھا کہ وہاں پہ ایک ہیڈ لائن مجھے میرے دماغ میں آنکھوں میں بسی ہوئی ہے کہ کالا باغ ڈیم کے منصوبے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا. تو ان کی یہ پالیسی ایک ان کی گورنمنٹ جب بھی پاور میں آئی ہے پیپلز پارٹی کی, ان کے یہ دو میجر سٹیپس ہیں جنہوں نے اکانومی کو کیا ہے. نمبر 2 فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں بنا پائے. ابھی میں سن رہا تھا زرداری صاحب ایک انٹرویو میں فرما رہے تھے کہ ہمیں ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے. ان کے دماغ میں بھی ابھی میرے خیال ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں, لیکن ہم نے کہیں نہیں سنا کہ ہمیں ایسے پروسیسنگ پلانٹس لگا لینے چاہیے کہ ہمارا فوڈ جو ضائع ہو رہا ہے, پھل ضائع ہو رہا ہے, وہ پیک ہو کے چلا جائے باہر, یا ہم دودھ کی بجائے کوئی پروسیسڈ چیز بنا کے باہر بھجوا دیں. نتھنگ لائک دیٹ. تو اور اس کا جو میجر آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایگریکلچر جو ہے وہ دنیا کی جتنی بھی پروڈکٹیوٹی انڈیکیٹرز ہیں اس میں تقریباً سب سے کم ہے. پر ایکر ییلڈ لے لیں یا پر ایکر فیٹ آف واٹر کی سے جو ریٹرن آنا چاہیے وہ پاکستان اس کا سب سے کم ریٹرنز لیتا ہے. ایک چھوٹا سا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں وچ ول کلیریفائی ناٹ دی لینڈ کی پروڈکٹیوٹی اپنی جگہ پہ. پانی جو ہے اگر ہمارے دریاؤں میں تقریباً 150 ملین ایکڑ فٹ پانی سالانہ آتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیوب ویلز وغیرہ بھی لگا لیں تو 50 ملین ایکڑ فٹ پانی تو ٹیوب ویل سے بھی آ جاتا ہے. سو ناؤ اگر 200 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ اویلیبل ہے, لیکن وہ فارمر تک جب پہنچتا ہے تو اس کا آپ سمجھیں کہ خاصا بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے یا سمندر میں چلے جاتا ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ آپ آسٹریلیا کو اسٹڈی کریں یا کیلیفورنیا دیکھ لیں جہاں پہ پاکستان جیسی انوائرمنٹ ہے ایگریکلچر کی, اور پاکستان جیسے دریا بھی ہیں. آسٹریلیا میں مرے ڈارلنگ ریور ہے جو انڈس ریور سے بہت چھوٹا ہے, لیکن اس قسم کی اس کی کنٹریبیوشن ہے آسٹریلین ایگریکلچر میں. تو آسٹریلیا میں 1 ملین ایکڑ فٹ پانی سے وہ تقریباً 2 ارب سے 2.5 ارب ڈالر کماتے ہیں. اور پاکستان میں 1 ملین ایکڑ فٹ اگر پانی ہم اپنا پوری طرح ایگریکلچر پہ استعمال کریں تو پاکستان میں وہ تقریباً اس کا $500 ملین پر ملین ایکڑ فیٹ آتا ہے, یعنی کہ 5 گنا کم ہے. اور آسٹریلیا پاکستان سے 5 گنا زیادہ پیداوار لیتا ہے اسی پانی سے, اور یہ کیلیفورنیا 5 گنا, اسرائیل تو 10 گنا زیادہ شاید لیتا ہو اتنے پانی سے. سو پانی ہمارے پاس جتنا ہے اس کے مطابق ہم آؤٹ پٹ نہیں لے رہے. سو پروڈکٹیوٹی کے ساتھ لنکڈ ہے انٹرنیشنل کمپیٹیٹیونیس. اگر ہم 5 گنا زیادہ ہماری ایگریکلچر آؤٹ پٹ ہو فرام دا سیم لینڈ اینڈ دا سیم واٹر, تو ایگریکلچر میں ہی ہم کم از کم $300-400 بلین کی پیداوار کر سکتے ہیں, جو کہ ہمارا کرنٹ جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے. اور اگر آپ کرنٹ جی ڈی پی کا حصہ ایگریکلچر کو 20% کے قریب ایگریکلچر ہے, سو یعنی کہ اگر آپ 60-70 ارب ڈالر کی ایگریکلچر کر رہے ہیں, یہ بڑے آرام سے آپ 300-400 ارب کی کر سکتے ہیں, پرووائڈڈ ایک تو یہ سرکاری کنٹرولز کو آپ ختم کریں اور ایک ماڈرن طریقے سے ایگریکلچر کو آرگنائز کریں. تو ایگریکلچر میں آپ ابھی تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایگریکلچر کو میکنائز کریں, لیکن سرکار کر رہی ہے. وہ پرائیویٹ سیکٹر یا چھوٹے فارمر
کی سپورٹ سسٹمز نہیں ہیں. اسی طرح اگر آپ بجلی میں بھی یہی ہے کہ سرکار ہی سارا کچھ کرتی ہے, سرکار بجلی کا ریٹ لگاتی ہے, سرکار بتاتی ہے کہ کون سی بجلی لینی ہے کون سی نہیں لینی, کس کو کتنے ریٹ پہ بیچنی ہے, تو وہ بھی اسی میں پھنسا ہوا ہے. سو تیسری چیز جو دو باتیں آپ نے کر لی نا, ایک تو بیوروکریٹائزیشن آف دی اکانومی, اور اس سے پہلے آپ نے انرجی سیکٹر کا, major problems, yes. These two major. The third problem, I think, which I call is a missed opportunity. اور وہ جو تھی وہ اس وقت ہوئی جب برلن کی دیوار گری, جب افغانستان سے سوویت یونین نکلا, اس کے بعد سوویت یونین ٹوٹا, جرمنی ری یونائٹ ہو گیا, دنیا بدل گئی. تو اس وقت ایک ویو آئی تھی ریفارمز کی, اکنامک ریفارمز کی, جو کہ مارکیٹ اکانومی ریفارمز تھیں. اس میں ہم نے دیکھا کہ جرمنی میں ایسٹ جرمنی مارکیٹ ریفارمز پہ آ گیا, پھر ایسٹرن یورپ میں چیکوسلوواکیا, ہنگری, پولینڈ, یہ سارے ممالک جو بڑے کنٹرولڈ اکانومیز تھیں, اسٹیٹ اونڈ اکانومیز تھیں, انہوں نے پرائیویٹائز بھی کیا, انہوں نے اپنا تمام رولز ریگولیشنز چینج کر کے ایک پرائیویٹ اکانومی, مارکیٹ اکانومی بنائی. اور بلاک تھا جہاں پہ ساری کنٹرولڈ اکانومی تھی اور وہی اسٹیٹ اونڈ سارا سسٹم تھا, جی, وہاں جو ہوا وہ دنیا اس وقت چینج ہوئی. لیکن انفارچونیٹلی ہندوستان نے اسی دور میں اپنی ریفارمز کی. اسی دور میں ہندوستان میں منموہن سنگھ بھی آگے, آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیفالٹ کر گیا تھا ہندوستان تقریباً, اور اس کو اپنا سونا جو ہے وہ شپ کرنا پڑا تھا. تو پھر آئی ایم ایف پروگرام کے تحت اس نے ریوائول کیا, اور منموہن سنگھ صاحب نے وہاں پہ اکنامک ریفارمز کیے, اور جو اسٹیٹ کا ہولڈ تھا اکانومی پہ اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا. آج اگر آپ ہندوستان کی اکانومی دیکھیں, وہ انورڈ لوکنگ اکانومی نہیں رہی, اور وہ ایک آؤٹ ورڈ لوکنگ. So they grabbed the opportunity جو آپ بات کر رہے ہیں, جو missed opportunity جو ہم نے مس کر دی, انہوں نے گریب کی اس وقت. انہوں نے گریب کی, اور وہ 90s میں گریب کی, اور اب آپ دیکھ لیں 90 سے اب 20-25 سال میں ان کی اکانومی کہاں کی کہاں پہنچ رہی ہے, اور ہماری اکانومی وہاں ہی پھنسی ہوئی ہے, بلکہ اور ڈوبتی جا رہی. سو یہ اپرچونٹی 90s میں آپ نے دیکھا کہ وہ میوزیکل چیئرز تھی, ہماری حکومت ایک آتی تھی ایک جاتی تھی, اور لیکن اس کے دوران بھی یہ دو ہی حکومتیں تھیں, پی 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 اور پی ایم ایل این کی, اس دونوں حکومتیں تھیں. بٹ انہوں نے یہ پاور میں تو یہ سارے جو ڈیزاسٹر کریٹ کیا, لیکن وہ جو ریفارمز کرنی تھی جو باقی دنیا نے کی, وہ بالکل نہیں کی. اور نہ ہی اس دوران انہوں نے پانی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل نہیں کیا, ایگریویٹ کیا. جی یس. اور اب آپ یہ بھی ایگریویٹ کیا نا. جی, اگر آپ یہ دیکھیں کہ 1973 سے لے کے اب 2024 آ گیا, تقریباً 50 سال تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کو ہو گئے ہیں. تو کانسٹیٹیوشن کا بھی ایک قسم کا فیلئر ہو گیا کہ اس وقت ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس پہ نہ اس نے ہمیں اکنامک گروتھ دی ہے, نہ اکنامک فریڈم دی ہے, نہ اس نے ہیومن رائٹس دیے ہیں, اور مطلب ایک اسٹیٹ کے تمام ادارے جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں. سو سولوشنز اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اور آئی ایم ایف پروگرام مل جائے گا, جی, اور آئی ایم ایف پروگرام ملنے سے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ڈیفالٹ جو ہے وہ رک جائے گا, لیکن جو ہماری بیماری ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی. اب ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو ہم نے پچھلے 30 سال سے نہیں کیے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں
اسٹیٹ کی اجارہ داری کو رول بیک کرنا پڑے گا، اسٹیٹ کو اکنامکس میں سے نکالنا پڑے گا، اسٹیٹ کو رول فیسیلیٹیشن کا ہو سکتا ہے، اس کا ڈائریکٹ پارٹیسپیشن کرنے کا ہم نے دیکھ لیا کہ ڈیزاسٹرس امپیکٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. سو یہ اب ریفارمز آنی ہے، نیا آئی ایم ایف پروگرام بھی آئے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا انلیس ہم ریفارمز کریں کہ اس اکانومی کا رخ جو ہے وہ ہم آؤٹ ورڈ کریں، اس میں جو ہم نے اکانومی میں ویسٹڈ انٹرسٹ کریٹس کیے ہوئے ہیں وہ ختم کریں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا رول ختم کریں، حکومت کا اکانومی میں رول ختم کریں، حکومت کے اخراجات کو سلیش کریں، پرائیویٹ سیکٹر کو اور انٹرپرینیورشپ کو ریوارڈ کریں، فائنینشیل سسٹم کو درست کریں ٹو سرو دا نیڈس آف دی اکانومی، اور اکانومی کو انٹرنیشنل مارکیٹس میں کمپیٹیٹیو کریں، اور وہ ہمارے انٹرپرینیورز جو ہیں وہ جا کے انٹرنیشنل مارکیٹس میں پارٹیسپیٹ کریں. تھینک یو. یہ آپ نے بالکل بہت ہی کنسائز اس کا سارا آپ نے آؤٹ لائن دے دی. آئی ڈونٹ نو اف اٹ از ریئلی پری میچور ٹو آسک کہ آپ کو کتنا لگتا ہے ہاؤ پریپیئرڈ از دس کرنٹ گورنمنٹ ٹو ڈیل ود دس سچویشن، ریفارمز اور اسٹرکچرل چینجز جو آپ ساری بات کر رہے ہیں، بیکاز ان دی ایبسنس آف اینی پالیسی ان بلیک اینڈ وائٹ ابھی تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے نا. پالیسی پرومسز ہیں، لیپ ٹاپ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اٹ ڈزنٹ ریئلی میک دیکھیں سینس. بات یہ ہے جو شروع میں بات کی ہم نے، وہ یہ تھی کہ پاکستان اس کنڈیشن میں پہنچا ہے بیکاز آف حکومت پاکستان، اینڈ نمبر 2 آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اینڈ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن، یہ سارے رسپانسبل ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز انکلوڈنگ دی آئی ایم ایف، وہ ہمیں پیسہ تو دیتے رہے لیکن انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو فورس نہیں کیا ریفارمز کے لیے. انہوں نے حکومت کو نہیں انسسٹ کیا کہ جب تک آپ یہ ریفارمز نہیں کریں گے ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے. انہوں نے پیسہ دے دیا، اور پھر حکومت پاکستان نے جو پرومسز کیے ہوئے تھے تھوڑے بہت، حکومت پاکستان نے وہ پرومسز پورے نہیں کیے، تو پیسہ لے کے ہضم کر لیا اور وقت گزار لیا، لیکن اب ہم پھر پھنس گئے ہیں. تو کوشچن وہیں آ جائے گا کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام انہی کنڈیشنز کے تحت آئے جو پچھلے 30-35 سال سے جو ہم نے 24 پروگرامز کیے ہیں، تو پھر تو وہی بات ہوگی، اس کا ریپیٹ پرفارمنس ہوگی. لیکن اگر آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور حکومت پاکستان اور عوام پاکستان ریلی سے کہ بھئی نو مور لونز، اور قرضے ہم نے نہیں لینے، ہم نے اپنی اکانومی کو درست کرنا ہے، اس کو پروڈکٹیو بنانا ہے، کمپیٹیٹیو کرنا ہے، اور ہم نے اپنی ضروریات خود پوری کرنی ہے، اور اس میں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک وغیرہ ہماری اسسٹنس کرے، اور ایک باقاعدہ اسٹریٹجک پلان کے تحت یہ سارا کچھ ہو، تو پھر تو آپ کو شاید 5-10 سال میں ایک رستہ نکل آئے گا. لیکن اگر یہی ہوا کہ جی اور پیسے آ جائیں گے، 5-6 ارب ڈالر آ جائیں گے، تو وہ 4-5 مہینے اور ہم گزار لیں گے، تو اسی طرح پھر گئے. نظر آتا ہے. دیکھیے نا، یہ جو میرے پاس اس وقت کچھ فگرز ہیں کہ پاکستان نئے آئی ایم ایف پروگرام میں جائے گا تو 1500 سے 2000 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے پڑیں گے. 4000 روپے کی مراعات یا سبسڈیز ہماری ایلیٹ کو یا اشرافیہ کو ان کو حاصل تھیں، جو کہ ویلتھ ٹیکس کے ذریعے جو ان پہ لگا ہوا تھا وہ ختم کر دی گئی. تو اب وہ بوجھ جو ہے وہ شفٹ ہو گیا سارا سیلریڈ کلاس کے اوپر. اب ایک کلاس کے اوپر اپنی مڈل کلاس کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے. 25% پاپولیشن بلو پاورٹی لائن چلی گئی ہے. یہ سچویشن ہے. اگر یہ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھاتے اور یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، وہ آئی ایم ایف کی ایک کنڈیشن بھی ہے کہ آپ 15% تک لے کے جائیں،
اس وقت کو 8.5% پہ if I'm accurate. تو یہ how will this work؟ تو اس میں کوئی انٹینشنز کہیں آپ کو سائنس نظر آتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم کسی رائٹ ڈائریکشن میں چلے جائیں گے with the یہ جو کرنٹ کولیشن گورنمنٹ ہے؟ دیکھیں بات وہیں آ جائے گی جو پہلے ہم کر رہے تھے جی. اور یہ ٹیکس کس لیے ہم کلیکٹ کر رہے ہیں؟ حکومت کے لیے ٹیکس کر لیں، اور اگر آپ حکومت کے لیے ٹیکس کر رہے ہیں اور وہ حکومت پرفارم نہیں کرتی تو عوام کی بھی چمڑی اترے گی، قرضے بھی ہمارے اور بڑھیں گے اور وہاں کے وہاں ہم کھڑے رہیں گے. سو بیسکلی واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا جو فائنینسنگ ہے وہ ایک اصل ریفارم پروگرام کے ساتھ امبیڈ ہونی چاہیے. مثلاً اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ میں اس وقت 70-75 لاسٹ کیئر ٹیکر میں آئی ڈونٹ نو اتنے 75 کے قریب تو منسٹرز اور اسپیشل اسسٹنٹس اور یہ اور وہ بنے ہوئے تھے، تو ہمیں صرف 10-12 چاہیے، میکسیمم لیٹ سے 20 منسٹرز چاہیے فیڈرل گورنمنٹ میں. کیا ہماری حکومت یہ کام کر سکتی ہے؟ اب آپ دیکھ تو بالکل نہیں کر سکتی، بیکاز انہوں نے تو پلیز کرنا ہے لوگوں کو، اپنے کولیشن پارٹنرز کو. بس پھر آپ نے سوال کا جواب دے دیا کہ پھر ایپیٹائٹ فار ریفارم نہیں ہے. سو جب تک ہماری ایپیٹائٹ آف ریفارم ٹھیک نہیں ہوگی اور جب تک ہم یہ کم از کم 30-35 منسٹریز کو فارغ نہیں کرتے، بند نہیں کرتے، اس وقت تک آپ اپنے اخراجات کنٹرول نہیں کر سکتے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اخراجات کو سلیش کریں، حکومتی اخراجات کو سلیش کریں، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی، پروونشل گورنمنٹس وغیرہ میں بھی کریں. نمبر 2، ہمیں جتنا انفراسٹرکچر، اکنامک انفراسٹرکچر ہے، اس میں ہمیں بڑے زبردست قسم کے پروجیکٹس کرنے چاہیے جو کہ اپنا ریٹرنز خود جنریٹ کریں. یعنی کہ اگر آپ 10 بلین یا 50 بلین ڈالر خرچ کرتے ہیں انفراسٹرکچر پہ، تو ریٹرن اس کا جو ہے اسی انویسٹمنٹ سے آنا چاہیے اور اسی انویسٹمنٹ سے اس کی سروسنگ بھی ہونی چاہیے. ٹیکسز کو الگ کر دیں اس سے آپ. سو مثلاً اگر آپ نے پورٹس بنانے ہیں، آپ نے سڑکیں بنانی ہیں، آپ نے اسکول بنانے ہیں، آپ نے جتنا بھی انفراسٹرکچر بنانا ہے، اس میں آپ فائنینس کو لے کے آئیں اور فائنینشلی ایویلیویٹ کریں اس انفراسٹرکچر کو اور چیک کریں کہ یہ ریٹرن دے گا کہ نہیں دے گا. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی سیاست چمکانے کے لیے پروجیکٹس کرتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں جب سٹیٹمنٹس جو آپ آئیں گی ہماری لیڈرشپ کی، کوئی کہے گا کہ جی یہاں پہ آپ ہسپتال بنا دیں، یہاں پہ آپ سڑک بنا دیں، میرے گاؤں میں آپ موٹر وے بنا دیں، یہ فلانی چیز کر دیں، فلانی چیز کر دیں. دیٹ از ناٹ اے پلان. وہ خرچہ ان کو وہ خرچہ تو کر دیں گے لیکن ان کے پاس ریونیو نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے. جب تک آپ انویسٹمنٹ کو، جب تک اس کی فائنینسنگ وائبل نہیں ہوتی، سیلف سپورٹنگ نہیں ہوتی، آپ اب وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. سو پاپولسٹک قسم کی چیزیں اب آپ نہیں کر سکتے. تو یہ جو ریئلائزیشن ہے، میرا نہیں خیال کہ ابھی ہماری لیڈرشپ میں یہ ریئلائزیشن آئی ہے، کیونکہ جس قسم کے بیان سن رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ اٹس بزنس ایز یوزول. رائٹ. تو یہ جو اب آپ نے آخری بات کی ہے، تو وہ جو کہتے ہیں لارڈ میکالے نے جو یہ سارا سسٹم ہمیں بیوروکریسی کا بنا کے دیا اور وہ انداز چل رہا ہے 10-10 50-50 کنال کے گھر ہیں. So it can, how long can this sustain? Do you think کہ یہ collapse کرے گا if it continues like this business as usual as you say?
ظاہر ہے کہ اٹ از ناٹ وائبل، سسٹینیبل نہیں ہے، اور اگر آپ کو آئی ایم ایف ورلڈ بینک پیسے نہیں دے گا تو پھر یہ آپ نہیں کر سکتے. اور خود اگر ہم کچھ پروڈیوس نہیں کریں گے تو وہ پیسے واپس کبھی نہیں ہو سکتے. بس دیٹ از دا بیسک ایکویژن. اب آپ ریالٹی میں آ جائیں کہ ریالٹی یہ ہے کہ ہمارا 25 کروڑ کا ملک ہے، اور دنیا کی 5ویں سب سے بڑی یہ آبادی ہے. تو یہ دنیا کا سب سے 5ویں بڑے ایکسپورٹر میں تو شامل ہوئے بغیر یہ اکانومی بڑھ نہیں سکتی. So not only you have to boost your exports, you have to boost them in all sectors, from agriculture to manufacturing to services. ہر چیز میں آپ کو دنیا میں جانا پڑے گا، اور دنیا میں جانے کے لیے آپ کے پاس پہلوان ہی نہیں ہیں جو دنیا میں جا کے کمپیٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، ہماری 60% آبادی 22 سال سے کم ہے، اور ان کو جس کوالٹی کی ایجوکیشن ہمارے اداروں نے دی ہے پچھلے 20 سال میں اور یہ 10 سالوں میں جیسی وہ لے کے آئے ہیں، ان سے تو ہم ہائی کوالٹی پروڈکٹ کیسے لے کے آئیں گے؟ سو آل دیز پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے پاس 5-10% کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو تو آپ بیرون ملک بھیج رہے ہیں، وہ تو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. سو نمبر 1 آپ اپنی پاپولیشن جو کام یہاں پہ کر سکتی ہے اس کو تو ریٹین کریں نا، ایسا سسٹم بنائیں کہ ان کو یہاں پہ وہ اپنی صلاحیتیں استعمال کریں. آپ کا انٹرپرینیور انویسٹمنٹ باہر بھیجنے کی بجائے یہاں پہ لگائے تو وہ پھر ایک ملٹی پلائنگ افیکٹ آئے گا نا، جس کے نتیجے میں تھوڑی بہت ویلتھ جنریشن ہوگی، جس میں سے پھر آپ بچوں کو پڑھائیں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، باقی کام کریں گے. قرضے لے کے تو آپ نہیں کر سکتے نا یہ کام. تو آپ کو ری الائنمنٹ کرنی پڑے گی اپنے اخراجات کی، حکومتی اخراجات کو سلیش کرنا پڑے گا، اور آپ کے عوام کے اوپر آپ کو لگانا پڑے گا، اور اکنامک جو کنسٹرینٹس ہیں، بیوروکریٹک کنسٹرینٹس، ان کو ختم کرنا پڑے گا. پھر جا کے یہ کام چلے گا، جس کے لیے آپ کو بڑی سوچ سمجھ کے کام کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ فلائی بائی نائٹ آپ کام کرنے شروع کر دیں کہ کبھی آپ نے درمیان میں کہا تھا کہ 5 سے 10 سال تک کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی اور ہارڈ ورک کرتا رہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور ہمارے سننے والے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات ہمیں سمجھا دی ہے. جو 3 پوائنٹس انہوں نے بتائے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور ان پہ کام کریں، تو آگے بہت ہمیں ہارڈ ورک کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے ڈاکٹر صاحب، آپ سے بھی اجازت چاہوں گا میں. شکریہ فار جوائننگ. خدا حافظ. پاکستان زندہ.